اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ قیامت کا جو مسئلہ ہے، جب تک اللہ کے رسول پر ایمان نہ ہو، لاکھ ٹکریں مارو، لاکھ پڑھاؤ، لاکھ سمجھاؤ، جب ہمارا حضور پہ ایمان ہے، حضور نے بتا دیا، بات ختم۔ حضور نے فرما دیا کہ جنت ہے، جہنم ہے، ہمارا ایمان ہے، صادق رسول اللہ ہے، بس بات ختم ہوگی نا۔ حضور نے فرمایا کہ میزان ہوگا قیامت میں، والوزن یومئذ الحق، ہمارا ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن تمہارے اعمال تولے جائیں گے، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہوں گے، ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، اور جن کی تولے ہلکی پڑ جائیں گے وہی لوگ ہیں جنہیں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہے۔ ہمارا ایمان ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ قبر زغطۃ القبر، قبر پکڑ بھی لیتی ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ قبر میں فرشتے آگے سوال و جواب بھی کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ صدق رسول اللہ، حضور نے سچ فرمایا۔ اب اگر عقل لڑائیں تو عقل تو یہ کہے گی نا جناب کمال ہے، ہم نے تو اچھی طرح مٹی اوپر ڈال کے اینٹیں رکھ کے، اور اب تو ہم نے ماشاءاللہ اوپر سنگ مرمر لگا دیا ہے اور اوپر بھی کبے بنا دیے ہیں، تو فرشتے کہاں سے گھس گئے ہیں اندر؟ نہ کوئی سوراخ ہے، نہ راستہ ہے۔ عقل تو پھر یہ کام کرے گی نا کہ یار فرشتے کیسے چلے گئے اندر؟ ہم نے تو راستے بند کر دیے ان کے آنے جانے کے۔ ہم نے تو وہاں باقاعدہ ماشاءاللہ سنگ مرمر لگایا ہے، سنگ احمر لگایا ہے، سنگ اسود لگایا ہے، اور پھر اسی پہ اکتفا نہیں کیا، باقاعدہ ہم نے ان کی یعنی کمرہ بنایا ہے، پھر اوپر اپنے کبہ بنایا ہے، روضہ بنایا ہے، تو فرشتے کے اندر سے گئے، سوراخ تو ہوتا نا، فرشتے جاتے ہیں اندر۔ عقل یہ کہے گی، لیکن اگر قرآن پہ ایمان ہو کہ اللہ کے بندے کیا مشکل ہے، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ خدا جو رحم مادر کے اندر تیرے بچے کی شکل بناتا ہے فرشتے کو بھیج کر، وہ کہاں سے داخل ہوتا ہے؟ اگر اس پر ایمان ہے تو پھر یہ بھی ایمان، اس پر ایمان ہے کہ اللہ کا فرشتہ آتا ہے فنفخنا فیہ من روحنا، کہ بی بی مریم کے سامنے کھڑے ہو کے پھونک مارتا ہے اور روح اندر چلی جاتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے۔ نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فی اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ اللہ حکم دیں گے، سور پھونکا جائے گا، دنیا بالا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، سب مر جائیں گے۔ 40 سال کی مدت گزرے گی، پھر اللہ حکم دیں گے ثم نفخ فیہ اخری، اب دوبارہ سور پھونکو تو سب اپنے قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے، فاذا هم قیام ینظرون۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ پاک بھی میدان محشر میں تشریف لائیں گے، کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، لیکن وہ یہ زمین نہیں ہوگی نہ یہ آسمان ہوں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، وہ زمین بدل لی جائے گی اور وہ زمین ایسے ہوگی ارض نقیۃ، حضور نے فرمایا زمین ایسے چمکدار ہوگی، سفید رنگ کی ہوگی، وہ ایسی زمین ہوگی جس پہ کبھی کسی نے گناہ نہیں کیا، اس پہ اللہ تشریف لائیں گے۔ وہ زمین ہی نہیں ہوگی، آسمان بھی نہیں ہوگا، اور اللہ کے نور سے سارا میدان روشن ہو جائے گا، اور اللہ سب پیغمبروں کو بلائیں گے کہ اپنی اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔
اور حضور نے فرمایا کہ عذاب قبر حق ہے. حضور قبر پہ بیٹھے ہیں, فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلے تو آپ نے کبھی نہیں کہا, کیوں پریشان ہو گئے؟ فرمایا میں حیران ہوں کہ میں اللہ کا نبی خود قبر پہ موجود ہوں اور میرے ساتھی کو قبر میں پکڑ لیا. تو جب حضور نے خود دیکھا ہے تو اب جو انکار کرے تو پھر تو نبی کا انکار کرے. اگر حضور پر ایمان ہے تو پھر سب چیز پہ ایمان ہے, اور پھر ایمان مشکل بھی نہیں ہے جب ایمان یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ہر بات سچی ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا انہما یعذبان وما یعذبان فی کبیر, ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے. اور فرمایا یہ بھی کوئی اتنا بڑے مسئلہ بھی نہیں تھا کہ یہ نہ بچ سکتے. احدہما لا یستطیع البول والآخر یمشی بالنمیمۃ, ایک تو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا, خیال نہیں کرتا تھا کہ قطرے میرے بدن پہ آئے ہیں, بس بے پرواہی سے. اور دوسرا جو ہے وہ چغل خور تھا, اس کی ادھر ماری اس کی ادھر ماری اس کی, اس وجہ سے ان پہ قبر کا عذاب ہوا ہے. پھر حضور پاک نے ان کو حکم فرمایا کہ وہ سامنے کھجور کے درخت سے ایک چھڑی کاٹ کے لاؤ. وہ چھڑی لائے, حضور نے اس کو دو حصے کیا, ایک اس قبر پہ گاڑ دی, ایک اس قبر پہ گاڑ دی. اور فرمایا کہ جب تک یہ کھجور سبز ہے تازہ ہے تو یہ اللہ کا ذکر کرتی ہے. اور یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی زندگی ہے. اگر درخت بھی اللہ کا ذکر چھوڑ دینا سوکھ جاتے ہیں, پھر آگ میں ڈالے جاتے ہیں. جب تک سبز ہوتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں وہ شریک ہوتے ہیں. تو اسی سے ہماری برادری نے ایک مسئلہ نکالا نا, انہوں نے کہا دیکھو جی یہ وہابی کہتے ہیں کہ پھول نہ ڈالو قبروں پہ, چادریں نہ چڑھاؤ. حضور پاک نے بھی تو چھڑیاں لگائی ہیں نا, اگر ہم ڈال دیتے ہیں تو کیا حال کیا؟ انہوں نے کہا تو آدمیوں کا دماغ خراب ہے. لیکن ایمان سے کہے حضور نے چھڑیاں کیوں لگائیں کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے. تم جن پہ پھول ڈالتے ہو تمہیں بھی پتہ ہے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے, پھول ڈالیں تاکہ عذاب کم ہو جائے. کوئی خوف خدا بھی کیا کرو نا, کہہ کیا رہے ہو, اپنے گلے میں مصیبت ڈال رہے ہو. وہ تو حضور نے اس لیے لگایا کہ اللہ نے حضور کو دکھلا دیا. ہمارا تو ایمان ہے یہ اولیاء اللہ ہیں, اللہ کی رحمت میں ہیں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رحمتیں فرمائیں. ان کو ہمارے پھولوں کی ضرورت نہیں ہے, ان کو اللہ جنت کے پھول دے گے. ابھی آپ نے حدیث میں نہیں پڑھا کہ جنت کی طرف کھڑکی کھل جاتی ہے, وہاں کی خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں, لپٹیں بھی آ رہی ہیں, اور اس وہ ہے بھی قبر میں. اب اگر عقل لڑاؤ تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو کہ جی اس کی قبر میں بعد میں آتا ہے 70 ہاتھ, بعد میں آتا ہے مد بصرہ ہی, جہاں تک نظر جائے قبر کھول دی جاتی ہے. بھی اگر قبر چلو 70 ہاتھ والی بات بھی مان لیں تو ایک قبر مرد کی ایک عورت کی, 70 ہاتھ جب بڑھے گی تو کیا بنا, یہ ادھر آ جائے گا یہ ادھر چلا جائے گا, ایک دوسرے کی قبروں میں آ جائیں گے. 70 ہاتھ تو یہ تو قبر کے ساتھ قبر ہوتی ہے نا قبرستان میں. اگر 70 ہاتھ اس کو کھولو بہت بولتے ایک دوسرے کے گھر میں آ گئے, عقل کام نہیں کرتی. لیکن جب حضور نے فرما دیا آمنا باللہ, جیسے بندہ خواب میں دیکھتا ہے کہ میں ایک محل میں ہوں, حالانکہ محل نہیں ہوتا, اللہ اس کو بھی وہاں دکھانے پہ قادر ہے. نہ مٹی ہٹانے کی ضرورت ہے, نہ کسی چیز کو کھولنے کی بانٹنے کی ضرورت ہے. اللہ اس کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ گویا وہ قبر میں ہوتے ہوئے بھی جنت کو دیکھ رہا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسئلہ قیامت بہت ہی, اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عذاب قبر کا انکار کر گئے. اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ سما کا انکار کر گئے, جی مردے نہیں سنتے ہیں, اور پھر بڑھتے بڑھتے وہاں جا پہنچے کہ جی وہ قبر میں تو ہے کچھ نہیں, روح علیین میں ہے یا سجین میں ہے. یہاں تو ایک جسد تھا وہ بھی گل کے ریزہ ریزہ ہو گیا, بات ختم ہو گئی, کیسا عذاب کیسا ثواب. لیکن ہمارا ایمان ہے روح علیین میں ہو یا سجین میں ہو, اس کا تعلق اللہ جوڑ دیتے ہیں, اور سوال بھی ہوتے ہیں, جواب بھی ہوتے ہیں, پھر کامیاب بھی ہوتے ہیں, ناکام بھی.